بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم نے جس طرح فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو اس کی ترغیب دے، اس کو پڑھائے۔ وہ دنیا کائنات میں سب سے بہترین انسان ہے جو اللہ کے لاریب کتاب کی تعلیم کو عام کرے اور دوسروں کو سینہ تک پہنچائے۔ آپ احباب کا جس طرح قاری صاحب نے پہلے کہا کہ ہم نے شروع کیا تو 10-12 دن 20 دن چلا، اس میں خاطر خواہ کوئی فائدہ نہ ہمیں محسوس ہوا۔ قاری صاحب نے کہا کہ جی دوبارہ میں قاری صاحب بعد میں کرتے ہیں، میٹنگ ہوئی، بیٹھے ہم، میں نے کہا سب سے زیادہ اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں ان کو آپ سے مشاورت ہونی چاہیے، جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں ان کی آپ بلائیں، ان سے مشاورت کریں، ان سے بیٹھ کر وہ کم از کم ایک ساتھی کو بھی قائل کرے۔ وہ قاری صاحب ہمارے استاد ہیں، یہ بہترین قاری ہیں، ان کے پاس جاؤ، یہ آپ کو قرآن کی تجوید کے ساتھ پڑھنا بھی سکھائیں گے اور جو تجوید مکمل کرنا چاہے وہ بھی کرائیں گے، جو الفاظ ہیں جو بھولے ہوئے ہیں قرآن ان سے بھی۔ یہ سب لوگ آپ جو ہے نا یہ قاری صاحب کا دست بازو بن سکتے ہیں۔ یہ آپ کے علاوہ اگر آپ چاہیں نا کوئی اکیڈمی یا اسکولوں یا پڑھے لکھے بچے، کیونکہ دین والے پاس یہ لوگ آتے ہی نہیں، دین کی طرف ان کی متوجہ کرنا یہ بڑا انتہائی اس صدی کے اندر جو مشکل ترین لمحات ہے نا۔ آج ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ ویل چیئر والا بلاتا تھا نا کوئی نہیں کیا، آج اس کے مزار میں سارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ مرے ہوئے آدمی کو مانتے ہیں، زندہ کو نہیں مانتے۔ فائدہ تو ہمیں جو زندہ آدمی ہے اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ قاری صاحب ہمارے پاس ہیں، ہمیں ان سے فائدہ لینا چاہیے، اپنے دوست احباب کو ان کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ بھی چاہے آپ صبح نہیں جا سکتے، ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، کام پہ ہوتے ہیں، آپ سیکنڈ ٹائم مغرب کی نماز کے بعد یہ پہلے یعنی کہ یہ بھی ہوا کہ فیس بھی نہیں ہوگی، کوئی فیس نہیں ہوگی، بغیر معاوضے کے کوئی بندہ آپ کو اپنا وقت دے رہا ہے۔ آج کا تو گھر میں فون پہ پڑھانے کے کہتے دے دو 2000 3000 4000، فون پہ کیا پڑھیں گے؟ ایک بندہ خود اپنی پوری توجہ کے ساتھ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے اپنے حلقہ احباب میں، دوست احباب میں جو بچے فارغ ہیں، میٹرک کر کے فارغ ہیں، انہیں کہیں یار جائیں قرآن تو سیکھیں نا، اب قرآن سیکھ لیں، نہ تجوید پڑھیں، قرآن پڑھنا ہی سیکھ لیں، قرآن کو اپنے سینے میں اگر حفظ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں، جیسے بھی آپ کیے۔ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر یہ قاری صاحب نہیں، یعنی کہ میں کہوں نا میں حکیم ہوں تو مجھے تو کسی کو مدرسے کالج بھیجنا پڑے گا نا، حکیموں کو ہی بلانا پڑے گا نا اس اپنے کام کے لیے۔ یہ قاری صاحب نے آپ کو جو یہ ساری دعوت دی ہے نا، جو اسی لیے دی ہے کہ وہ میرے ساتھ دست بازو بنے، میرے ساتھ ساتھ دیں، تاکہ شام مغرب سے عشاء وقت بھی زیادہ نہیں ہے، وقت بھی زیادہ نہیں ہے، 1 گھنٹے کے لیے آ جائیں تو جناب ان کا کام ہو سکتا ہے۔ یہ آپ سے ریکویسٹ ہے۔ دوسری بات جو سارے لمحہ فکری ہے ہم سب کے لیے، آپ وہ اشخاص ہیں، آپ وہ نیک اور صالحین بندے ہیں جنہوں کو نبی علیہ السلام نے اپنا ممبر عطا کیا، کسی انجینئر ڈاکٹر حکیم کو نہیں دیا۔ آپ علماء کو نبی علیہ السلام نے اپنا نائب قرار دیا ہے۔ مثلا میرا پتر میرا سجادہ نشین ہوگا نا، کسی پیر کا پتر اس کا سجادہ نشین ہوگا، آپ رسول اللہ کے سجادہ نشین ہیں، رسول اللہ کے سجادہ نشین ہیں۔ رسول اللہ نے خود فرمایا علماء میرے جو وارث ہیں، میرے وارث علماء ہیں۔ تو آپ کتنے خوش نصیب انسان ہیں، مگر آپ نے، ہم نے، بمائے میرے، ہم نے آج تک اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ لوگوں کو اجتماع اکٹھا کرنے کے لیے کوئی اشتہار کرنا پڑے گا، فلیکس لگانی پڑے گی، کوئی نہ کوئی طریقہ احباب انہیں استعمال کرنا پڑے گا۔ آپ وہ لوگ ہیں جو ہر 8 دن بعد اللہ کی ساری مخلوق چل کے آپ کے پاس آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ ساری مخلوق اللہ کی آپ کے پاس چل کے آتی ہے تو میں آپ کو نہیں کہتا، کسی کو نہیں کہتا، ایک بات کرنے لگا ہوں کہ ہم نے صرف 11ویں شریف 12ویں شریف یعنی کہ یہ واقعات عقائد بیان کر کے اپنا وہ آدھا پونا گھنٹہ گزارنے کے بعد نماز جمعہ ادا کی، سب لوگ گھروں گھر ہی چل گئے۔ اگر کاش ہم لوگوں نے نبی علیہ السلام کی 8 تلواروں کا ذکر کیا ہوتا نا ممبر پہ بیٹھ کے، آج کسی انتظامیہ کی جرت نہ ہوتی، اب مولوی صاحب سیاسی گلا نہ کرو، یہ جرت نہ ہوتی کسی کو۔ وہ سینہ تان کے مولوی کہتا، امام صاحب کہتے، خطیب صاحب کہتے، اور یا رسول اللہ نے بدر بھی لڑی ہے، ٹھیک ہے نا، رسول اللہ نے احد بھی لڑی ہے،
ٹھیک ہے. نبی علیہ السلام نے طائف بھی گئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ طائف کے واقعہ کو پڑھ کر کوئی بندہ سو سکے گا؟ اور جس کے لیے پوری کائنات بنی اس کے بارے طائف کے بیان ہم سنتے بھی آئے, سناتے بھی آئے, کرتے بھی آئے. مگر یہ سب چیزیں ہم نے اگر اپنی پبلک کو, اپنے بچوں کو, اپنے گھر میں اپنے بیٹے کو یہ سکھائی ہوتی نا, وہ ہمیں نہ کہتا کہ بھئی اب ہم اپنے بچے مروا دیں فلسطین جا کے, ہم اپنے پیسے دے مکڈونلڈ خریدا ہے, کیا ہم نے ان سے ہی لیا؟ ہم نے تو پیسے دے کے لیا. پیپسی پیسے دے کے پی ہے, سرف ہم نے پیسے دے کے خریدا ہے, یہ ایریل ہم نے پیسے دے کے خریدا ہے, فلاں چیز ہم نے پیسے دے کے خریدی ہے. یہ اسلام کا وتیرہ ہونا چاہیے. ہر مسلمان اپنے مسلمان کی شاپ پہ جائے اور اس کو اس کا کریڈٹ دے. یہ کہ نہیں کہ ہندو سکھ کو جا کے دے, نہیں, اسلام یہ نہیں کہتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ دو. ٹھیک ہے. اب ان کی چیزیں میں اکثر روزمرہ بڑی بڑی تقریبوں میں دیکھتا ہوں, لوگ کہتے ہیں میاں صاحب چھٹو جی انہوں سے جا کے بچے مروا دیجیے, اب جو پیسے تو ہم نے دیے, اب اس کا ان کا کیا تعلق ہے؟ یہ یاد رکھنا, ایک پیپسی کی بوتل میں سے اگر 1 روپیہ بھی بچا اور اس کی گولی خریدی اور مسلمان کے بچے کے سینے میں گئی, مسلمان بھائی کے سینے میں گئی, قیامت والے دن تمہاری پکڑ ہوگی, تیرے پیسے سے آئی ہے, یہ تیرے پیسے سے خریدی گئی ہے, یہ تو نے جو اس کو کریڈٹ دیا نا یہ اس سے خریدی گئی ہے. کاش ہمیں اپنے ممبروں کے اوپر بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی بہت بھی سکھائی ہوتی, پبلک کو بدر بھی سکھائی ہوتی, غزوہ خندق بھی سکھائی ہوتی. اور میں ایک آپ کو لمحہ فکریہ دیتا ہوں, یہ آج سے کچھ سال پہلے میں نے اپنی کانوں سے سنا, ہم یہ چیخ کے کہہ رہے تھے, یہ یار یہ مسجدوں کے یہ اسپیکر جو اترے ہیں نا, ادھر تک بات رکنی نہیں, یہ بات آگے چلے گی. وعلیکم السلام. یہ بات آگے چلے گی, یہ بات آگے چلے گی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد طرح طرح کے نبی علیہ السلام عثمان صاحب گیا ہے, نبی علیہ السلام کے خاکے بنے. سلطان بھائی یہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. جناب یہ سپیکر اترنے تک بات نہیں رہی, پھر آگے چلتی گئی. چلتے چلتے کیا ہوا کہ آپ سب نے نہیں سنا کہ نبی علیہ السلام کے خاکے بنے, پھر چیخ کے کہا, سڑکوں پہ رلے, سڑکوں پہ گئے, مارے کھائیں, اپنے گھروں کے تالے توڑائے, اپنے گھروں کے سامان اٹھائے, طرح طرح کی اذیت گئی, جاتی نہیں, مگر ہم چیخ کے کہتے رہے لوگوں آؤ ساتھ رلو. نہیں ہوا. اس کے بعد کیا ہوا؟ قرآن چلے, کیا ہوا؟ اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ سارے ہلکے ہلکے انجیکشن ہیں جو کفار آپ کے سینوں پہ دے رہا ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹیچر لگا کے وہ چیک کرتا ہے یہ قاری صاحب کا کتنا سٹیمنا ہے, کتنا برداشت کر سکیں گے. اب انہوں نے کیا کیا؟ چھوٹے چھوٹے برداشت کرنے کے بعد انہوں نے ایک بڑا انجیکشن دیا جو بیت المقدس, ہم نے علماء سے سنا ہے. یہ 3 جگہ ایسی ہیں جو اسلام کی سب سے عظیم جگہ ہے. بیت المقدس ہے, مکہ المکرمہ ہے, اور مدینہ منورہ ہے. جب دیکھو اب ان کی ابتدا ہوئی ہے, اور میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے. یہ ابھی ڈنمارک میں ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ یہ یہودی ہے, یہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں ابھی مسلمانوں پر ٹیسٹ کیا ہے, مدینہ ہمارا ملک تھا, مدینہ ہمارا شہر ہے, مدینہ ہماری ریاست ہے, یہ جو یہودیوں کی جاگیر ہے, اب ہم نے وہ لینا ہے. یہ دیکھو ان کا اگلا قدم دیکھو کہ اگر ہم سوئے رہے, اپنی پبلک کو نہ جگایا, اور میرا ذہن یہ ادھر تک جا رہا ہے, بیت المقدس میں جو کچھ ہوا نا, اگر مدینہ میں بھی ہو جائے نا, یہ ہمارے حکمران کچھ نہیں کرنے آ رہے, یہ سب چوسنی پیئیں گے, پیٹر پیئیں گے, یہ کچھ نہیں کر سکیں گے. جب بیت المقدس کا نہیں کر سکے, جس قبلہ اول ہے, جس کی طرف نبی آخر الزمان نے نمازیں ادا کی ہیں, اس کے بارے یہ کچھ نہیں ہوا. آج ایک ملک کا بیان آیا ہے صرف کویت کا, اس نے کہا تمام عالم اسلام کے جتنے ممالک ہیں وہ مسلمانوں کے لیے سرحدیں کھول دیں اور ان جہاد کے لیے اعلان کریں. ایک ملک نے آج کہا ہے, اتنے دنوں بعد کتنے ہزاروں شہید ہو گئے. ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ, میں نہیں کہتا کہ فلاں تنظیم کے ساتھ چلیں, فلاں کے چلیں, فلاں مدرسے کے ساتھ چلیں, فلاں کے چلیں. آپ اپنے ممبر رسول پہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام کی جہاد, حضور کی تلواریں, حضور کی جنگوں کا ذکر کریں پبلک کے آگے. حضور نے بدر ایسے لڑی ہے, احد ایسے لڑی ہے, احد ایسے لڑی ہے. ہم نے خود سنا علماء سے, مصعب بن عمیر وہ شخص جو 500 دینار کا سوٹ پہنتے تھے اور خوشبو ایسی لگاتے تھے, مدینہ الرسول کی گلیوں میں اگر گزر جائے نا, کئی دن ادھر خوشبو رہتی ہے.
جب احد میں آپ کی شہادت ہوئی نا آپ کو کفن بھی میسر نہیں آیا, اسی چادر میں دفنایا, اور پاؤں کے اوپر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کفن پورا نہیں, آپ فرمایا گھاس رکھ دو. یہ لوگ ہیں, ہم ان کے واقعات تو سناتے ہیں. اور جس طرح میں نے پہلے ابھی ایک عرض کی ہے کہ بدر اور احد اور خندق کے بارے میں آپ سے مجھ سے سوال نہیں ہوگا, میں اس کا جواب دے نہیں ہوں گا کہ قیامت والے دن کوئی پوچھے کہ مجھ سے احد کے بارے میں سوال ہوگا کہ احد ہوئی تو کہاں تھا, بدر ہوئی تو کہاں تھا, خندق ہوئی تو کہاں تھا, خیبر ہوئی تو کہاں تھا. یہ سوال نہیں ہوگا. قیامت والے دن اگر سوال ہوگا تو فلسطین کے بارے میں ہوگا. تو موجود بھی تھا تیرے سامنے, وہ بچیاں لٹتی رہی, وہ بچے لٹتے رہے, وہ شہید ہوتے رہے, معصوم بچوں کی جانیں لیتے رہی, تو گنگا بن کے بیٹھا رہا. ہمیں کہتے ہیں یار ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم نے یہ کیا نا, آپ بھی کریں. دو دوستوں میں بیٹھے, انہوں نے کہا یار یہ زیادتی ہو رہی ہے, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. دو خطبوں میں ذکر کریں گے, ہزاروں بندے اکٹھے ہو جائیں, ہزاروں بندے اکٹھے ہو جائیں. کم از کم اور کچھ نہیں ہوگا. جس طرح ہم نے علماء سے سنا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی خریداری میں عورت بھی تو گئی تھی نا, تو ہمارا کم از کم یہ نام تو ہوگا کہ ہمارے دل میں ایک چنگاری ہے, آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو مزہ چکھانا. کب چکھائیں گے؟ جب ہمیں یہ ترغیب دیں گے, اپنی جہادی فورس تیار کریں گے. دیکھو مجھے اس کہنے میں کوئی ڈر نہیں ہے. وہ جو زہیر کا پتر کہتا ہم نے تو ساری عمر چندے ہی کھائے ہیں, ہم نے تو بکرے ہی کھائے ہیں, ہم نے تو کیا کچھ نہیں, کر گیا وہ ویل چیئر والا سارا کچھ. نہیں کہتا, اعلانیہ طور پہ کہتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس لیے ہمارے پاس علماء اہل سنت مسلک حنفی بریلوی کے بعد ایسی فوج آلریڈی موجود ہے, صرف اس کو تیر لگانے کے لیے. یہ پکڑے نہیں جائیں گے. اور یہ سارے جتنے بھی پہلے ہمارے اکابر ہوئے ان علماء سے ہوئے, ہمارے اہل اللہ جتنے بھی ہوئے ان علماء سے ہوئے, جو باہر سے نہیں آئے. ہمیں علماء کو فلسطین کے ساتھ بلکہ پورے عالم اسلام کے ساتھ یہ یکجہتی کرنی ہے کہ ہمیں عالم اسلام کوئی فردن کا نام نہیں, فرد کا نام نہیں ہے. یہ ایک جسم اور ایک جان کا نام ہے, ایک جسم اور ایک جان کا نام ہے. ہم نے کسی کو پیر مانا, داتا صاحب کو سلام کیا تو رسول اللہ کی وجہ سے, خواجہ صاحب کو سلام کیا تو رسول اللہ کی وجہ سے, کرمالے کو سلام کیا رسول اللہ کی وجہ سے, میاں شیر محمد صاحب کو سلام کیا تو رسول اللہ کی وجہ سے. ہم نے کسی کو بھی مانا نا, ہم نے اپنے ان بزرگوں کو بھی مانا تو رسول اللہ کی وجہ سے مانتے ہیں. ان کے نام سے, ان کی شخصیت سے, ان کے کاروبار سے, ان کے بزنس سے, ان کی پراپرٹیوں سے ہمارا کوئی کام نہیں. ہمارا تو وہ امام ہے جو رسول اللہ کے در سے سب سے بڑا خادم ہے. ہم اس کی جوتیاں بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں, اس کی جوتیاں سر پہ رکھ کے اپنی دستارہ میں سجانے کے لیے تیار ہے. کس کے لیے؟ جو رسول اللہ کے ہیں. وہ دیکھو نا, یہ بڑا اعلیٰ حضرت میں کہیں گے یہ لبیک والے مدنی میاں صاحب نہیں, بس انہیں جانا انہیں مانا, دوسرا کام کوئی نہیں کرنا, کوئی کام نہیں ہے. کسی کی عزت کرنی تو رسول اللہ کی وجہ سے, کسی کا احترام کرنا تو رسول اللہ کی وجہ سے, کسی کی جوتیاں اٹھانی تو رسول اللہ کی وجہ سے, کسی سے عداوت کرنی ہے تو رسول اللہ کی وجہ سے کرنی ہے. بس اس کائنات میں بس ایک ہی ریڈ زون ہے, وہ نبی علیہ السلام کی ذات ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے کوئی ریڈ زون. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق. جی بس میرے یہی دل میں ایک بات تھی جو میں اس قابل نہیں کہ میں کہوں علماء کی موجودگی میں. سلطان صاحب تشریف لائے ہیں, یہ فلسطین کے بارے میں کچھ اپنا خیالات جو ہے آپ کے سامنے مشکوار کر کے آپ کے سامنے. میں تو عالم نہیں, میری کوئی غلط بات نہیں.